ایک ملحد نے بڑا عجیب اعتراض کیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر میری کامیابی میری محنت کا نتیجہ ہے اور میری ناکامی اپنی غلطی کا نتیجہ ہے، تو پھر قرآن میں خدا یہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے؟ کیا یہ انسان کے اختیار کے نفی نہیں؟ تو ناظرین، یہ اعتراض بظاہر بہت منطقی لگتا ہے، لیکن آج ہم اس کے پیچھے اس گہرے فلسفے کو سمجھیں گے جو اس اعتراض کو سیکنڈوں میں بے وزن کر دیتا ہے۔ یہاں سب سے بڑی غلطی ایبسلیوٹ فری ول یعنی مطلق اختیار اور کاز اینڈ ایفیکٹ، سبب اور نتیجہ کے فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان کے پاس چوائس یعنی ارادہ تو ہے، لیکن اس ارادے کو نتائج میں بدلنے کا مطلق اختیار نہیں ہے۔ آپ محنت کرتے ہیں، اچھے اخلاق اپناتے ہیں اور معاشرے میں عزت پاتے ہیں، یہ ایک قانون ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ لیکن اس کائنات میں یہ قانون کس نے بنایا کہ محنت سے عزت ملتی ہے اور برائی سے ذلت؟ ظاہر سی بات ہے، یہ قانون اللہ نے بنایا۔ جب آپ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو اپنا کر عزت پاتے ہیں تو وہ عزت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ کائنات اس کا ہے۔ آپ کے پاس صرف کوشش کا اختیار ہے۔ آپ امتحان کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن امتحان کے دن بیمار نہ ہونا، پین کا نہ رکنا، زلزلہ نہ آنا، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ فلسفے کی زبان میں اسے شرائط کائنات کہتے ہیں۔ انسان کی کوشش کو کامیابی یا عزت کی شکل دینے کے لیے ہزاروں ایسی چیزوں کا موافق ہونا ضروری ہے جو انسان کی بس میں نہیں ہے، صرف اللہ کی بس میں ہے۔ عربی زبان اور قرآنی اسلوب میں اللہ کی مشیت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زبردستی کسی کو ذلیل کرے گا یا زبردستی کسی کو عزت دے گا، بلکہ اس کا مطلب قانونی الہی ہے۔ اور قانونی الہی یہ ہے کہ جو شخص عزت کے راستے پر چلے گا عزت پائے گا، اور جو شخص ذلت کے راستے پر چلے گا قانونی الہی کے تحت وہ ذلیل ہوگا۔ مختصر یہ کہ انسان کا اختیار بیج بونے تک ہے، لیکن اس بیج کو درخت بنانا، اسے مٹی، پانی اور سازگار ماحول دینا اللہ کا کام ہے۔ انسان اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے اور خدا اپنی قانون کے تحت اس فیصلے کا نتیجہ برآمد کرتا ہے، اس لیے کیونکہ اس کائنات کا کنٹرولر خدا ہے۔